السلام علیکم۔ جاپان نے ہم سے کیا سبق سیکھا، یا جاپان نے کس طرح ترقی کی، جاپان کی ترقی کا سفر کیا تھا، اس سلسلے کا یہ پارٹ 2 ہے۔ پہلے پارٹ میں بتلا چکا ہوں آپ کے جاپان نے کیوں ایک فرسودہ اور غریب ملک تھا جاپان، تو وہاں سے کیوں اس نے چینج کیا اپنے ڈیسیشن کہ نہیں ہم ترقی یافتہ بنیں گے اور ہم ترقی کریں گے۔ باقی میں نے اور بھی وہاں سوال اٹھائے تھے، وہ سوالات یہ ہیں، پھر ان کے میں جوابات دوں گا آپ کو۔ اچھا، دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیوں مختلف مذاہب اور نسلوں میں بٹے ہوئے لوگ ایک متحد اور انتہائی محب وطن جاپانی قوم بنے، کیا وجوہات تھیں اس کی۔ نمبر 3 یہ تھا کہ کس طرح اور کس طریقہ کار سے یا کس جادو سے یہ جو مختلف مذاہب کے اور مختلف قومیتوں کے اور نسلوں کے جو لوگ تھے، جنگجو تھے، آپس میں لڑتے بڑھتے رہتے تھے، وہ ایک انتہائی محب وطن جاپانی قوم بنے، جس کی ہم صدیوں سے خواہش کرتے رہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں، پاکستان کے لوگ متحد ہو جائیں۔ ناکام ہیں ہم۔ کس طرح انہوں نے اچیو کیا اس کو۔ نمبر 4 یہ کہ کس طرح ایک پسماندہ، قدامت پسند، غریب، پرانے اور فرسودہ نظام میں رہنے والے غیر تعلیمی یافتہ لوگ یکایک بدل گئے۔ ترقی کی دوڑ میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، جدید مغربی صنعتوں میں، جدید علوم میں انہوں نے مغربی ممالک کو نہ صرف پیچھے چھوڑا بلکہ مغربی ممالک کا جاپانی طریقے سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اور نہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی میں بلکہ جنگجو معاشرے سے نکل کر وہ ایک انتہائی تہذیب یافتہ، ایماندار، ہمدرد قوم بن گئے۔ کیا طریقہ کار تھا ان کا۔ تو اس پارٹ میں ان چیزوں کو کور کروں گا۔ تو جاپان کے عمرا نے جاپان کو طاقتور بنانے کا کیا طریقہ کار وضع کیا تھا، یہ سمجھنا انتہائی کریٹیکل ہے، کیونکہ ہم تو صرف خواہش ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہو جائیں یا ہم متحد ہو جائیں یا ہم آپس میں جھگڑے نہ کریں۔ لیکن آپ دیکھیں، صرف خواہش رکھنے سے یا صرف یہ ریپیٹ کرنے سے کہ ہم متحد ہو جائیں مقاصد حاصل نہیں ہوتے، سوچنا پڑتا ہے، اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے۔ تو جاپانی عمرا نے سوچ بچار کے بعد طے کیا کہ مغربی ممالک کا مقابلہ کرنے کے قابل بننے کے لیے ان کو انتہائی سرعت سے تبدیلی لانا ہوگا۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ وہ اس بات کا انتظار نہیں کر سکتے کہ پھر امریکہ بحر بڑا آ جائے اور آ کر پھر بمباری کر کے دوسروں کی طرح ہم کو بھی غلام بنا لے۔ تو اس کی اسٹریٹجی کیا تھی اس تبدیلی کی؟ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے مختلف مذاہب، قومیتوں اور کلاسز میں جو بٹے ہوئے آپس میں لڑتے جھگڑتے عوام ہیں، ان کو ایک آرگنائزڈ، ایک منظم اور ایک متحد ملک کی وفادار جاپانی قوم بنایا جائے، یعنی فیئرسلی لائل قوم بنایا جائے۔ تبدیلی کے لیے یہ کیوں ضروری تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ عوام کی تبدیلی کے پروگرام کو، تاکہ اگر یہ سب متحد ایک قوم ہوں گے تو تبدیلی کا جو بھی پروگرام ہوگا وہ اس کو بلا تعمل قبول کریں گے۔ ملک میں اصلاحات کی کوئی مخالفت نہیں ہوگی۔ آپس میں یہ جو ہم لڑ بڑھ کر اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ سب مل کر کام کریں گے۔ پورے ملک کا ایک آبجیکٹو ہوگا، ایک نصب العین ہوگا، اور سب مل کر اس ایک آبجیکٹو کو حاصل کرنے میں آگے بڑھیں گے۔ تو متحد قوم ہونا ضروری۔ تو یہ سب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جاپانی قوم کو متحد اور فیئرسلی لائل قوم میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ کی پوائنٹ آپ دیکھیں، یہ ہماری بھی خواہش ہے نا، صدیوں سے۔ لیکن آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شاید ہم کبھی بھی ایک متحد قوم نہیں بن سکے، اور اس سلسلے میں یعنی ایک متحد قوم بنانے کے لیے ہماری اسٹریٹجی کیا تھی اور ابھی بھی کیا ہے؟ خواہش کا شدت سے اظہار کہ ہم کو متحد قوم بننا چاہیے، کہ ہم متحد قوم بن جائیں کسی طرح۔ اس سلسلے میں ہم تقریریں کرتے ہیں، ہم نظمیں لکھتے ہیں، ہم گانے گائے جاتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، اخبار میں مضامین آتے ہیں، ترانے لکھتے ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں۔ مسلمانوں کی پرانی تاریخ دہرا کر بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے ترقی اس لیے کی تھی کہ وہ
متحد تھے. تو یہ تو تھی ہماری اسٹریٹجی یا ہے ہماری اسٹریٹجی. ہمارے مقابلے میں جاپان کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ عمل تھا، بات نہیں تھی بلکہ عمل تھا، ایکشنز تھے. اسٹریٹجی تھی، ایکشنز تھے، عمل تھا. وہاں کے عمرا نے غور کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مذہب کے نام پر سب عوام کو متحد نہیں کر سکتے، کیونکہ آبادی میں مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگ ہیں جن میں آپس میں دشمنیاں ہیں، اور کسی بھی قیمت پر وہ مذہب کے نام پر متحد نہیں کیے جا سکتے. یہ ایک قوم نہیں بن سکتے، اور نہ یہ ایک ایجنڈے پر عمل کر سکتے ہیں. ان میں آپس میں مار پیٹ چلتی رہے گی. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم جاپان میں آباد لوگوں کو نسلی بنیاد پر بھی متحد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں مختلف نسل اور قومیت کے لوگ آباد ہیں. کلاس سسٹم ہے یہاں پر اوپر یعنی شرفا ہیں اور نیچے غریب ہیں. یہ کلاس سسٹم بھی ہے ہمارے یہاں. تو یہ سب ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے. اب یہ دیکھیں آپ، یہ وہ کہیں کے پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ ہارورڈ کیمبرج کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی ایلیٹ اسکول کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن سوچ آپ دیکھیں ان کی. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے. تو یوں تو جاپان میں کئی سو سال پرانی بادشاہ چل رہی تھی، لیکن بادشاہ جو تھا، میجی نام تھا ان کا، تو وہ غیر فعال تھے. اور ملک پر ٹوکاگاوا خاندان جو کہ شوگن کہلاتا تھا، وہ پچھلے 150 سال سے اقتدار پر قابض تھا، اور وہی ٹوکاگاوا جو تھے شوگن، یہ ملک چلا رہے تھے. اور جاپان کے یہ جو عمرا ہیں بیٹھ کے جنہوں نے یہ کہا کہ ان کو غلامی قبول نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جاپان کی جو فوجی کمزوری ہے، یہ جو شکست ہوئی ہے ہماری امریکہ سے ذلت آمیز معاہدہ ہوا ہے، اس کا ذمہ دار شوگن ہے. کیونکہ شوگن کی جو حکومت تھی وہ ناکارہ تھی، انہوں نے اپنے ملک کو مضبوط نہیں بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم کو یہ دن دیکھنا پڑا. تو عمرا نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو شوگن کو ختم کیا جائے، اور جو موجودہ فعال بادشاہ یا غیر فعال بادشاہ ہیں ان کو بحال کیا جائے، اور عوام کو ان کے نام پر متحد کیا جائے، اور عوام کو موبلائز کیا جائے ان کے نام کے پیچھے. اچھا، کیونکہ ان کو علم تھا اس بات کا کہ تمام جاپانی عوام بادشاہ کی عزت کرتے ہیں، اس لیے بادشاہ کے احکامات ماننے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سب سر جھکا کر بادشاہ کے احکامات پر عمل کریں گے. تو اس فیصلے کے بعد جو عمرا تھے وہ بادشاہ سے مل کے انہوں نے بادشاہ کو کنونس کیا، اور شوگن کو معزول کرنے کے احکامات لیے بادشاہ سے، اور غیر فعال اور کم عمر بادشاہ جن کا نام میجی ہے ان کو بحال کیا، اور ان کی عزت و تکریم کو وہ ایلیویٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے اس کو ایلیویٹ کرتے چلے گئے، اور عوام کو بادشاہ کے پیچھے متحد کرتے چلے گئے. تو بادشاہ کے اختیارات بہت کم تھے. یہ جو عمرا تھے، عمرا کی جو ٹیم تھی یا جو بھی تھے، وہ خود پیچھے رہ کر بادشاہ کے نام پر حکومت چلاتے تھے اور فیصلے کرتے تھے، اور بادشاہ کے نام سے وہ احکامات جاری کرتے تھے تاکہ عوام کا بھرپور تعاون حاصل رہے. یعنی یہ جو پوری ٹیم تھی ان کی، آپس میں لڑ جھگڑ نہیں رہے تھے، سب مل کے طے کیا انہوں نے یہ اسٹریٹجی کو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ بن جاؤں، انقلاب لاؤں، میں بادشاہ بن جاؤں، نہیں کہا انہوں نے. اچھا، اب یہ کام کیونکہ بادشاہ کو ہٹانے یا بادشاہت ختم کرنے کا نہیں تھا، تو اس لیے یہ انقلاب نہیں کہلاتا، بلکہ میجی ریسٹوریشن کہلاتا ہے، کہ میجی کی بادشاہت کی بحالی. تو دیکھا نا آپ نے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ریس ہوتی ہے کہ کسی طرح میں بن جاؤں بادشاہ، یا میں بن جاؤں صدر، میں بن جاؤں وزیر اعظم. ہمارے عمرا یا ہمارے شرفا جو ہیں ان کا، وہاں کے شرفا کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم کو اقتدار نہیں چاہیے، ملک ہم کو ترقی کروانا ہے، بہترین طریقہ اس کا یہ. اچھا، یہ جب پہلا کام انہوں نے کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم کو مغرب کی ترقی کے اسباب اور طریقہ کار کو سمجھنا لازمی ہے کہ کس جادو سے وہ ترقی کر رہے ہیں، تاکہ ان کے طریقہ کار کو استعمال کریں. تو انہوں نے اپنے دانشوروں کو
जो भी थे, हालांकि वो फॉरवर्ड के पढ़े हुए नहीं थे, वो किसी कैम्ब्रिज के पढ़े हुए नहीं थे, उन सबको जमा किया, तलबा को भी मिलाया और फिर पूरा एक मिशन यानी वफद बनाकर उन्होंने भेजा कि जाएं, वो अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, मुख्तलिफ तरक्की करने वाले ममालिक जाएं, वहाँ देखें, पढ़ें उनको, रहें वहाँ पर 6 महीने रहें, 1 साल रहें, गौर से देखें हर चीज़, उनकी तरक्की के असबाब को समझें और फिर वापस आकर इन तरीक़ों को जापान में लोगों को समझाएं और राइज करें और हमको भी समझाएं। तो जो भेजे गए लोग थे, उन्होंने मगरिब की तरक्की की वजूहात, कल्चर, तालीमी निज़ाम, हुकूमती निज़ाम, सनतें और सनती तरक्की का लेवल, इन सब चीज़ों की तफसीलात को न सिर्फ सही तरीके से समझा बल्कि इनको डॉक्यूमेंट भी किया होगा और वापस आकर बतलाया भी होगा और सिखाया भी होगा। फिर इन तरीक़ों को जापान में राइज भी किया गया। अच्छा, वो डॉक्यूमेंटेशन मेरे यहाँ नहीं है, लेकिन इट्स ऑब्वियस। अच्छा, लेकिन साथ में ये भी है कि जो दानिश्वर और तलबा जो यूरोप गए थे, वो इतने काबिल भी रहे होंगे कि यूरोप के हालात को सही एनालाइज करें और सीख सकें। ये प्लेजर ट्रिप पर नहीं गए थे, वो TIDA बनाने के लिए नहीं गए थे वो कि फैमिली के साथ जाएं, वहाँ पर घूम फिर कर आ जाएं। स्टडी करना था, मुहिब वतन लोग थे। अच्छा, तो वो इतने काबिल थे और इतने दानिश्वर थे कि उनमें ये अहलियत थी कि वो यूरोप की अच्छाइयाँ भी देख सकें और बुराइयाँ भी देख सकें और ये पहचान सकें कि कौन से तरीके अपनाने चाहिए और कौन से तरीके अपनाने नहीं चाहिए और कौन से तरीके जापान के लोगों की अपनी अहलियत के लिहाज से मुनासिब रहेंगे और यूरोप की तालीमात और तरीक़ों को जापान के मज़हब, कल्चर और सोशल सिस्टम से किस तरह हम आहंग करें हम तो, और उसके लिए क्या क्या तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। वापस आकर उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि हो ये मगरबी उलूम क्या रखा है, कुछ नहीं, इन्होंने तो कॉपी किया है, सब धोखा है, ये इससे बेहतर तो हमारे यहाँ के प्रोसेसेस हैं, हम इनसे ज़्यादा बेहतर हैं, जापान में तो सदियों से ये सब प्रोसेसेस हैं, कचरा है ये, हमारा सिस्टम बेहतर है इनसे। नहीं किया होगा इस तरह, क्योंकि मेरिट पर गया था वो। और उसके बाद जापान ने क्या अचीव किया, इट्स हिस्ट्री। और ये फर्क आप देखें, जापान और हमारे या मुसलमान हुक्मरानों और दानिशवरों की फहम, फरासत और दानिश का ये फ़र्क है जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि जापान ने काम की इब्तिदा ही एक साइंटिफिक बुनियाद पर रखी, हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। एक साइंटिफिक बुनियाद पर उन्होंने काम की इब्तिदा की कि भाई जाओ स्टडी तो करो कि चैलेंज क्या है, यानी पहले मगरबी मालिक की तरक्की के असबाब वगैरह को तफसील से स्टडी किया, रिसर्च की उस पर, और उसकी बुनियाद पर अपनी तरक्की का प्रोग्राम बनाया पूरा। और आप देखें, सबको पता है ये, किसी भी मुल्क या इदारे को सही करना हो तो तरीक़ाकार यही होता है कि भाई पहले आप प्रॉपर स्टडी करें और फिर प्लान बनाएं। एडॉक बगैर गट फीलिंग के ऊपर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह नहीं होता किसी भी इदारे में गट फीलिंग की बुनियाद पर। तो और यही है हमारी जो मुसलमानियों की नाकामियों की वजह भी यही है कि हमारे जो प्रोग्राम है या हमारी जो कोशिशें हैं उनकी बुनियाद किसी स्टडी पर नहीं है, किसी साइंटिफिक स्टडी की बुनियाद पर नहीं है, बस तुक्के पर काम चल रहा है पूरा। मैं मज़ीद तफसीलात में नहीं जाऊंगा इस वक्त, क्योंकि हमारी नाकामी ही इस बात का सबूत है मैं जो कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हमारा तरीक़ाकार सही होता तो हम भी सक्सेस करते। तो इस तरह जापान एक जदीद सदरती मुल्क के तौर पर उभरा, जिसकी वजह से उन्होंने रूस को शिकस्त दी और कोरिया पर काबिज हो गए और एक इम्पीरियल पावर बन गए। तो ये जो जापान तरक्की कर रहा था, ये सब देखकर मगरबी हुकूमतें जापान को इंडिया या अफ्रीका की तरह फतेह करने के ख्याल से बाज रही हैं। लेकिन ना हुआ ना, यही हुआ ना। और क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी मार्केट है, ये तिजारत हो सकती है हमारी इनके साथ, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इनको, इनसे सामान हम ले सकते हैं। जबकि हमको उन्होंने लेके गुलाम बना लिया, जापान को नहीं किया इस तरह।
تو اب اس کے بعد جاپان کی ترقی کے اسٹیپس ایکچوئل کیا تھے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اس کی تفصیلات میں شاید آئندہ کبھی بتلاؤں. لیکن نوٹ کرنے کی خاص بات جو میں کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں تبدیلی عمرہ خود لے کر آئے تھے، غریب لوگ نہیں لے کے آئے تھے. وہاں پر فرینچ ریولوشن نہیں ہوا تھا کہ غریب کھڑے ہوں، عمرہ کھڑے ہوئے تھے. اور وہی سامورائے جو تلواریں سوتے ہوئے غریب اور بے بس آبادی پر فیوڈل نظام اور کلاس سسٹم کی طرح حکومت کرتے تھے، وہ خود جاپان میں تبدیلی لانے کے لیڈر بن گئے. خود جاپان میں تبدیلی لائے. وہ فیوڈل سسٹم کو انہوں نے خود دفن کیا، حالانکہ وہ فیوڈل تھے، خود دفن کیا انہوں نے. خود جمہوریت لے کر آئے. وہ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ مساوات، برابری، ایکول رائٹ، سب کو ان کا حق دینا. یعنی جو ان کے کلاس سسٹم چلتا آ رہا تھا صدیوں سے، اس کو بھی انہوں نے فیوڈل سسٹم کے ساتھ قبر میں اتارا. جاپان میں یورپ کی طرح کوئی فرینچ ریولوشن نہیں آیا. یعنی وہاں کے فیوڈل اور سامورائی نے خود نئے نظام کی داغ میں ڈالی اور ڈکٹیٹوریل طریقے سے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا اور کروایا پورے ملک میں. تو اس نئے نظام میں انہوں نے اپنا رول بدل لیا. اب یہ دیکھیں، دس از ویئر دا انٹلیکٹ کمس. عقل یہاں پہ آتی ہے، نظر آتی ہے. انہوں نے اپنا رول بدل لیا. وہ سونی بن گئے، وہ ہونڈا بن گئے، وہ ٹویوٹا بن گئے، اور اس سے زیادہ، پہلے سے زیادہ دولت مند بن گئے. تو وہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو زمینداریاں تھیں ان کی، کھیتی باڑی کر رہے تھے، وہ وہاں سے نکل کر وہ دنیا پہ کے افق پر آ گئے، دنیا کے افق پر چھا گئے. وہ تو بنیادی طور پہ ان کے عمرا اور اسٹیک ہولڈرز اور ان کے شرفا اور ان کے دانشوروں میں اتنا شعور تھا، اتنے ذی شعور تھے وہ، کہ وہ فوراً بھاگ گئے کہ نظام بدلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اس سے نہ صرف وہ جاپان کو طاقتور بنا سکتے ہیں، بلکہ وہ خود اپنی چھوٹی سی کائنات سے نکل کر دنیا میں پھیل سکتے ہیں. بجائے تلواریں اور ہنٹر چلا کر بے بس کسانوں کو قابو میں رکھنے کے، وہ انہی کسانوں سے کام کروا سکتے ہیں. دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ پہلا ان کے اوپر کہ وہ انڈسٹریلسٹ بن سکتے ہیں، وہ بزنس مین بن سکتے ہیں، وہ تجارت کر سکتے ہیں، وہ کمپنیز کے سی او بن سکتے ہیں، وہ مینیجرز بن سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹرز بن سکتے ہیں. دنیا بھر میں وہ تجارت کر سکتے ہیں، اور وہ کیپٹلسٹ سسٹم کا حصہ بن کر دنیا کی دولت اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں. سمجھا نا انہوں نے کیا ہے کیپٹلسٹ سسٹم؟ سمجھا انہوں نے کیپٹلسٹ سسٹم کو، اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہے پورا ترکیب، اس سے ہم دنیا کی دولت پر قبضہ کر سکتے ہیں. دوسرا تھا کہ عوام کے لیے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے محنت کش عوام ہیں، جو غربت میں ہیں، جن کو ہم مار پیٹ کے بھی ہم ظلم و ستم سے ان سے کام کرواتے ہیں، تو ہم ان کو بھی نیا جو نظام ہے اس کا حصہ بنا لیں گے اپنے ساتھ. وہ پارٹی بن جائیں گے ہمارے ساتھ. ہم ان سے کام لیں گے، انڈسٹریز وہ چلائیں گے، بجائے کھیتی باڑی کرنے کے وہ انڈسٹری چلائیں گے، وہ انڈسٹریل ورکرز بن جائیں گے، اور وہ خود بھی دولت مند بنیں گے اور ہم بھی دولت مند بنیں گے، پورا ملک دولت مند بنے گا اس کے ساتھ. تو اور ساتھ میں ان میں اتنی قابلیت بھی تھی کہ ایک پلان بنا کر اس پر وہ عمل کر سکیں. اچھا، جاپان کی اس تبدیلی کے سفر میں ہمارے ہر طبقے کے لیے سبق ہیں. جو کام جاپان نے کیا ہم بھی کر سکتے تھے، ابھی بھی کر سکتے ہیں. ہم نے کیوں نہیں کیا؟ میں موجودہ نسل کو اس کا ذمہ دار بالکل نہیں ٹھہرا رہا ہوں. یہ ہماری پچھلی نسلوں کا کام تھا، یہ ان کی ذمہ داری تھی، یا شاید کیونکہ ہماری جو پچھلی نسلیں آزاد نہیں تھیں، تعلیم کی کمی تھی، ان میں ادارے نہیں تھے. یہ خیر یہ تو انڈیا کی حد تک ہے، لیکن جو آٹومن امپائر تھی یا ایرانینز تھے، ان کے یہاں وہ غلام نہیں تھے، وہ سوچ سکتے تھے ان چیزوں پر. مگر میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی کمی تھی ہم لوگوں کے پاس، تمام اوور مسلمانوں کے پاس. ہمارے یہاں ادارے نہیں تھے، جس کی وجہ سے
ان میں یہ اس وقت کے لوگوں میں یا ہمارے جو آبا و اجداد تھے ان میں یہ اہلیت نہیں تھی، یہ صلاحیت نہیں تھی، یہ دماغی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان چیزوں کی فکر کریں. اور وہ تو اس وجہ سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس وجہ سے جو ہمارے دانشوروں کی جو دماغی صلاحیتیں تھیں وہ جاپان یا چین کے دانشوروں کی دانش کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں. لیکن اس نسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب ان باتوں کو سمجھیں. اب تو ہم پڑھ لکھ سکتے ہیں، اب تو تمام انفارمیشن اویلیبل ہے، تاکہ ہم اور ہماری آئندہ نسلیں موجودہ عذاب سے نکل سکیں، اور جو آئندہ نسلیں ہیں وہ ہم کو الزام نہ دیں. جس طرح ہم اپنی پرانی نسلوں پہ الزام دے رہے ہیں تو وہ ہم کو الزام نہ دیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اچھا، اس سلسلے میں اس کا نیکسٹ پروگرام بھی آپ ضرور دیکھیے، جس میں ہماری بشمول امت مسلمہ کی اور جاپان کی سمجھ بوجھ، عقل و دانش، اس کا میں آپ کو فرق بتلاؤں گا، تاکہ فرق سمجھ میں آئے کہ ہماری عقل و دانش کدھر ہے اور جاپان کی کدھر ہے. اور یہی وجہ ہے کیونکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکے، تو اس کی وجہ سے تمام امت مسلمہ سبوں سال سے قسم پرسی کا شکار ہے. ہم تو پاکستان تو بہرحال ایک نوزادہ ملک ہے، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس کو بن کر. لیکن اگر ابھی بھی ہماری یہ سمجھ میں آ جائے تو ہماری یعنی پاکستان کی یا ہم مسلمانوں کی جو سبوں سال سے چلتی ہوئی قسم پرسی ہے اس کی وجوہات کا ہمیں علم ہو تو ہم اسٹیپس لے سکتے ہیں کہ ان بحرانوں سے بچ سکیں. والسلام.